بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد ومصلی ومسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين۔ سامعین ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصرانی ہوئے اور صابئین ستارہ پرست، جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اچھے عمل کیے تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کوئی غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے کہا کہ اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھا دیا، تم پکڑو جو ہم نے تمہیں عطا کیا مضبوطی کے ساتھ اور یاد کرو جو اس کے اندر ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر تم اس کے بعد پھر گئے، اگر اللہ کی مہربانی اور اس کا فضل نہ ہوتا تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ اور البتہ تحقیق تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے دن کے اندر ظلم اور زیادتی کی، بس ہم نے ان کو کہا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ بس ہم نے ان کو نصیحت بنایا ان کے اگلوں کے لیے اور ان کے پچھلوں کے لیے، اور اس سارے واقعے کے اندر نصیحت اور وصیت ہے متقین پرہیزگاروں کے لیے۔ سامعین ناظرین گرامی قدر، اس پورے پیراگراف کا ان آیات کا ماقبل کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب منافقین کا اور کافروں کا سارا حال بیان کر دیا تو اب ان کو ڈرانے کے بعد رب تعالیٰ ان کو ترغیب دلا رہا ہے کہ تم کیا کرو، ایمان لے کر آؤ تو تمہارے لیے کیا ہے، رب تعالیٰ کے ہاں کیا بہت بڑا اجر ہے۔ اس آیہ مقدسہ جو ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، اس بارے میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر در منصور کے اندر یہ سبب نزول ذکر کیا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قس بن سعیدہ بحیرہ الرائب اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیت سے یا نصرانیت سے پھر کر اسلام کی طرف آئے تھے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، وہ سارے حضور کی بارگاہ کے اندر آئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے دینی بھائی ہیں، یعنی کہ جو یہودیت کے اندر تھے، نصرانیت کے اندر تھے، اب یہودیت کے اندر رہ کر وہ کیا ہو گئے، مر گئے، یا عیسائیت کے اندر رہ کر وہ کیا ہو گئے، مر گئے، ان کا کیا حکم ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا ہیں، جہنم کے اندر، انہم اصحاب النار، وہ جہنمی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ یہ جملہ جو ہے نا آپ کا مغموم لگا، آپ اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ تو اب رب تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ حضور ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، جو یہودی ہوئے، جو نصرانی ہوئے، ان کا اجر کیا ہے، رب تعالیٰ کے ہاں ہے۔ پھر حضرت سلمان فارسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا کر یہ حکم دیا کہ یہ مطلقاً حکم نہیں کسی بھی یہودی کے لیے، کسی نصرانی کے لیے، کسی عیسائی کے لیے، بلکہ جو یہودی تھے اور اللہ کے اوپر کیا ہے وہ ایمان لے کر آئے اور تورات کے اندر کوئی انہوں نے تبدیلی نہیں کی، کوئی تنسیخ انہوں نے نہیں کی، کوئی تحریف نہیں کی، یا جو عیسائی تھے انہوں نے انجیل کے اندر کوئی تبدیلی یا تنسیخ یا تحریف نہیں کی، وہ اللہ پر ایمان لے کر آئے اور حضرت موسیٰ و عیسیٰ پر وہ کیا ایمان لے کر آئے، تو اب اس صورت کے اندر ان کا کیا ہے، اجر رب تعالیٰ کے ہاں ہے۔ تو اس صورت کے اندر حضرت سلمان فارسی کو کیا کی گئی، تسلی دی گئی یہاں پر۔ پھر آگے ہادو، یہ ہادا یہودو، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رجوع کرنا، لوٹ جانا۔ ہادو سے مراد کیا ہے کہ وہ لوگ جو یہودی ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے تقریباً 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک صاحبزادہ تھا آپ کا یہوذا، جو زال کے ساتھ ہے یہوذا، لیکن اہل عرب جب غیر عربی کلمے کو عربی زبان کے اندر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، تو اس کے اندر ذرا سی کیا کر دیتے ہیں، تبدیلی کر دیتے ہیں۔ تو اب زال کو انہوں نے دال سے تبدیل کر دیا تو اس کو وہ یہودا پڑھتے ہیں۔
تو جو لوگ حضرت یہودا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے منتقل ہوئے، یعنی کہ وہ ان کی طرف کیا منسوب ہے، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہودی کہا جاتا ہے۔ فرمایا گیا من نصارا، اب نصارا یہ نصرانی کی جمع ہے، نصارا کی جو وجہ تسمیہ ہے اس کے متعلق علماء نے چند ایک اقوال نقل کیے ہیں۔ پہلا قول یہ نقل کیا کہ بیت المقدس کے اندر ایک بستی، ایک قریہ تھی جس کو ناصرہ کہا جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بستی کے اندر آپ نے نزول فرمایا تھا، وہاں پر آپ نے پڑاؤ کیا تھا، اس وجہ سے آپ کو کیا، آپ کے حواریوں کو، آپ کے اوپر جو ایمان لانے والے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ نصارہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا من انصاری اللہ، اللہ کے دین کو پہنچانے کے اندر میری کون مدد کرے گا، جنہوں نے اس کے اوپر لبیک کہا، جنہوں نے یہ کہا کہ ہم تیری، آپ کی کیا کریں گے؟ مدد کریں گے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ نصارہ کہا جاتا ہے۔ آگے صابی کے متعلق وصابین فرمایا گیا، صابی کے متعلق علماء اور فقہا چند طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ پہلے یہ یاد رکھے کہ صابئین، یہ صابئون کی کیا ہے؟ جمع، جس کا مطلب ہے کہ ایک دین سے دوسرے دین کی طرف کیا ہو جانا؟ پھر جانا۔ اب اس کی جو تفسیر اور تشریح کے اندر متعدد اقوال ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ صابی سے مراد وہ ہے جو ستارہ پرست، جو ستارے کی عبادت کرنے والا، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ ستاروں کی پرستش نہیں کرتے بلکہ جنوب کی طرف کیا ہے وہ عبادت کرتے ہیں، ان کا کیا جنوب کی طرف کیا ہے کعبہ، وہ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ قبلہ سمجھتے ہیں، تو اس کی طرف وہ کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب ہیں، اور جب یہ اہل کتاب ہے تو ان کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز ہے اور ان کے ذبیحہ کھانے کا بھی کیا ہے؟ جواز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ آگے من آمن باللہ والیوم الآخر فرمایا گیا۔ اب بظاہر اس آیت کے اندر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان الذین آمنوا، ایمان لائے۔ آگے من آمن باللہ والیوم الآخر یہ دوبارہ فرمایا گیا، پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا حکم دوبارہ دیا گیا، جو کہ کیا تکرار کا کیا موجب۔ اب تکرار تو کیا کلام الہی کے اندر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تکرار کیا بلاغت کے مخالف اور منافی ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کے متعدد جواب دی گئے۔ علامہ راضی رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر کبیر کے اندر یہ ذکر کیا کہ ان الذین آمنوا سے مراد یہ کہ اگر تم زبانی طور پر ایمان لے کر آ رہے ہو تو اب دل سے بھی کیا کرو؟ ایمان لے کر آؤ۔ تو پہلے آمنوا سے مراد کیا ہے؟ زبانی طور پر ایمان لے کر آنا، اور من آمن باللہ والیوم الآخر دوسرا جو ایمان کا تقاضا کیا گیا ان سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سے، مطلب زبان سے بھی ایمان کا اقرار کرو، اب زبان کے بعد جو ہے نا دل سے بھی کیا کرو؟ اقرار کرو۔ دوسرا اس کا جواب ہے، اور دوسرا اس کا جو محمل علامہ راضی نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے اس آیت کے اندر خطاب کیا گیا، ان کو فرمایا گیا کہ جس طرح تم نے اپنے نبی پر، تورات والوں نے حضرت موسیٰ پر ایمان لایا اور انجیل والوں نے حضرت عیسیٰ پر ایمان لایا، ایسے ہی تم حضور نبی کریم علیہ السلام پر بھی کیا ایمان لے کر آؤ، تب تو تمہارا کیا ہے اجر رب تعالیٰ کے پاس ہوگا، تب تو تمہیں کیا ہے کوئی خوف اور کوئی حزن اور کوئی غمگینی نہیں ہوگی، وگرنہ کیا تمہارے لیے کیا ہے خوف ہے۔ اس آیہ مبارکہ کو اگر بندہ دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا صابی ہوں تو ان کو قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غمگین وہ نہیں ہوں گے۔ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیت کا دین بھی اور عیسائیت کا دین بھی کیا ہے؟ درست ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ درست نہیں، دین جو ہے نا وہ صرف اور صرف رب تعالیٰ کیا پسندیدہ دین ہے۔ تو ان دین عند اللہ الاسلام، اسلام دین ہی کیا پسندیدہ دین ہے۔ اب یہودیت کیا ہو چکی ہے؟ منسوخ ہو چکی ہے، اب عیسائیت ختم ہو چکی ہے، اب صابیت کیا ہو چکی ہے؟ ختم ہو چکی ہے۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، فرمایا جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین کی کیا کرے گا؟ تلاش کرے گا، فرمایا کہ اس کے دین کا کوئی اعتبار کوئی نہیں، اس سے وہ کیا کوئی قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسے ہی ایمان لانے کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام جن احکام کو لے کر آئے ان کو تسلیم کرنا ضروری، اور ان احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ تورات اور انجیل وہ کیا ہو چکے ہیں؟ سارے کے سارے تحریف ان کے اندر ہو چکے ہیں۔ اب قرآن واحد کتاب ہے، تو جب قرآن واحد کتاب ہے تو اس کے اوپر ایمان لے کر آنا ضروری ہے، اور تورات اور زبور پر تو ایمان لانا ضروری ہے، لیکن جو موجودہ
آج کے دور کے اندر جو تورات اور جو زبور ہے یا انجیل ہے اس کے اوپر ایمان لانے کی ضرورت کوئی نہیں، کیونکہ اس کے اندر کیا تحریف ہو چکی ہے۔ ہاں بندہ صرف اتنا کہے کہ جو حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی، جو حضرت موسیٰ پر تورات نازل ہوئی، جو حضرت داؤد پر زبور نازل ہوئی، جو اللہ کی طرف سے، تو ہمارا ان کے اوپر کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو پتہ چلا کہ بھئی یہودیت کا دین کیا ہے وہ مقبول نہیں، نہ عیسائیت کا دین کیا ہے مقبول دین ہے تو صرف اور صرف دین ہے اسلام ہے۔ آگے فرمایا گیا بھائی اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور، کہ یاد کرو اس وقت کو جس وقت ہم نے تمہیں تورات دی تھی۔ اس کا واقعہ اور قصہ علماء اور مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ سے تورات کی جو ہے نا الواح تختیاں لے کر آئے، جس کے اوپر کیا ہے؟ تورات لکھی ہوئی تھی۔ اب حضرت موسیٰ لے کر اپنی قوم کے پاس، ان قوم نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم اتنے تک اس کو قبول نہیں کریں گے، ہم اتنے تک یہ نہیں لیں گے جب تک کہ ہم اللہ سے واضح طور پر کلام نہ کر لیں، جب تک اللہ ہمارے ساتھ واضح کلام نہیں کرے گا جس طرح کہ تمہارے ساتھ کرتا، ہم اتنے تک اس تورات کو قبول نہیں کرتے۔ اب رب تعالی نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ اے جبریل جاؤ کوہ طور کو ان کے اوپر کیا کر دو؟ مسلط کر دو۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے تو فلسطین کا ایک پہاڑ اس کو اٹھایا زمین سے، اور ایک فرسخ کی مقدار، وہ سارے کے سارے پھیلے ہوئے تھے، ان کی تعداد کیا ایک فرسخ کی مقدار تھی، ایک فرسخ کی مقدار کوہ طور کو اٹھا کر یا کسی پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر کیا ہے؟ معلق کر دیا۔ اب رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا تو تم کیا کرو؟ تورات کو قبول کر لو، یا تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر کیا ہے؟ ایسے ہی گرا دیا جائے گا جس کی وجہ سے تم ملیا میٹ ہو جاؤ گے، تم کیا ہو جاؤ گے؟ فنا ہو جاؤ گے، تم کیا ہو؟ ختم ہو جاؤ گے۔ اب انہوں نے اگر وہ قبول نہ کرتے تو بھی مرتے، اور قبول کرنے کے اندر ان کی کیا، ان کا دل نہیں کر رہا تھا، تو اب رب تعالیٰ نے کہا کہ قبول کرو، تو انہوں نے کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ اس آیہ مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو کوہ طور کے ان کے اوپر معلق کر کے ان سے زبردستی کیا ہے؟ تورات کو قبول کروایا گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کوئی دل نہیں تھا، ان کی کوئی مرضی نہیں تھی، اور ان کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ حالانکہ تکلیف تب ضروری ہوتی ہے، تکلیف مکلف کسی کو بنانا تب ضروری ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر اختیار اور رضامندی پائی جائے۔ یہاں پر تو کوئی اختیار نہیں، یہاں پر کوئی رضامندی نہیں، پھر ان کو کس طرح کیا ہے اس کا مکلف بنایا گیا؟ اس کا جواب علامہ سعیدی، غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تبیان القرآن کے اندر یہ دیا ہے کہ ان کے پاس اختیار موجود تھا، اگر وہ چاہتے تو تورات کو قبول کر لیتے، اگر وہ چاہتے تو تورات قبول نہ کرتے، اسی کوہ طور کے نیچے کھڑے رہتے۔ تو جب اسی صورت ہے تو یہ اختیار ہے، یہ اختیار کے مخالف اور منافی نہیں۔ دوسرا اس کا جواب یہ بھی دیا گیا، یہ اللہ رب العزت نے جو ان کے اوپر کوہ طور کو معلق کیا تھا تو یہ اکراہ تھا، اور ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ اکراہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر جائز ہو، لیکن دین اسلام کے اندر اس کی کیا ہے؟ نفی کر دی گئی۔ فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی اکراہ اور جبر نہیں۔ ہاں حضرت موسیٰ کی دین کے اندر ممکن ہے کہ وہ کیا ہو؟ جائز ہو، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ دوسری بات یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ آج کل بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو صرف پڑھ لینا ہی کیا ہوتا ہے؟ کافی ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ قرآن کی محض زبانی طور پر تلاوت کر لینے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کا منشا اور مقصود کیا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ ہاں قرآن کی تلاوت کرنے سے ثواب ملتا، یہ اپنی جگہ برحق ہے، لیکن اس کا جو اصل مقصود ہے، اس کا جو اصل منشا ہے وہ کیا ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی کے اندر ڈھالا جائے، اس کے اوپر کیا کیا جائے؟ عمل کیا جائے۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا ان من شر الناس رجلا فاسقا یقرأ القرآن لا یدعی الی شیء منہ۔ حضور علیہ السلام فرمایا کہ لوگوں میں سے بدترین آدمی وہ ہے جو فاسق ہو اور قرآن کی قرأت تو کرتا ہو لیکن قرآن کے احکام کی وہ کیا پرواہ نہ کرتا ہو۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے احکام کی پرواہ کرنا ضروری ہے، اس کو عمل میں لانا ضروری ہے، اس کو زندگی کے اندر ڈھالنا ضروری ہے۔ وگرنہ تورات کے جو حاملین تھے، تورات کے جو حافظ تھے یا انجیل کے جو حافظ تھے، وہ بھی بہت بڑے حافظ تھے، وہ زبانی طور پر قرأت تو کرتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارا بھی یہی حال بن چکا، ہم قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن قرآن جو حکم بتاتا ہے اس کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے۔ رب تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا ثم تولیتم، پھر تم کیا ہے؟ پھر گئے۔ اب رب تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم کیا کرو؟ تورات کو قبول کرو، لیکن انہوں نے تورات کو قبول نہیں کیا۔ اب رب تعالیٰ نے جب ان کے اوپر کیا ہے؟ کوہ طور کو مسلط کیا، معلق کیا، تو پھر اب انہوں نے ناک اور شرم کی وجہ سے کیا اس کو کیا کریں؟ ناک بچانے کے لیے قبول تو کر لیا،
अब जब कबूल कर लिया तो रब ताला की तरफ से क्या उनको ये हुक्म हुआ कि तुम क्या करो, सजदा करो। तो उन्होंने वहां पर अपने आधे चेहरे पर क्या किया, सजदा किया, और एक आंख जो है ना आसमान की तरफ उठाकर देख रहे थे कि कहीं कोई तूर उनके ऊपर क्या गिरा ना दिया जाए। इसीलिए अब भी यहूदियत के दीन के अंदर सजदे की जो हैसियत और कैफियत है वो यही है, वो एक आंख पर और एक किनारे पर और चेहरे की एक तरफ वो क्या कर रहे हैं, सजदा करते हैं, क्योंकि उनका जो आबाओ अजदाद के अंदर, उनके उसूल के अंदर ये बात चली आ रही है। तो इसीलिए क्या फुरू के अंदर भी और उनकी ज़ुर्रियत के अंदर भी यही बात चली आ रही है। आगे फरमाया वलकद अलिमतुमुल्लज़ीना अतदऊ मिनकुम बिसब्त। ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाना अक़दस के अंदर साहिल बहर था, समंदर का एक किनारा था ईला के मकाम के अंदर। वहां साल में से एक महीना ऐसा होता था कि उस महीने के अंदर मछलियां इतनी ज्यादा आ जाती थी कि मछलियां इतनी कसीर होने की वजह से पानी नजर नहीं आता था, मछलियां ही मछलियां होती थी। और हफ्ते में से जो हफ्ते का दिन हुआ करता था तो हफ्ते के दिन भी मछलियों की बौछार हुआ करती थी, बहुत ज्यादा हुआ करते थे। लेकिन रब ताला ने उन यहूदियों को मना फरमाया था कि तुम क्या कर सकते हो, हफ्ते के दिन क्या है, शिकार नहीं कर सकते। अब हफ्ते के दिन मछलियां भी ज्यादा और उनको मना भी किया गया। अब ये उनकी आजमाइश का दिन था। अब उनके दिलों के अंदर ये बात आ गई कि हमने क्या करना है, मछलियां तो पकड़नी है लेकिन ऐसा तरीका करना है कि शिकार ना हुआ जाए। तो उन्होंने उस दरिया और समंदर से क्या छोटी छोटी नालियां बनाई और नालियां बनाने से अपने करीब हौज बना लिए। अब जब हफ्ते का दिन आता तो मछली आती तो वो मछलियां हौज के अंदर क्या दाखिल हो जाती पानी के जरिए से। अब वो हफ्ते वाले दिन जो मछलियां कैद कर लेते, इतवार वाले दिन वो क्या करते, शिकार करते। अब वो इतवार वाले दिन शिकार करके बेच के आते। कुछ लोग उनको मना करते कि भाई ये जायज नहीं है, ये तुम्हारे लिए। वो कहते हैं हमने तो क्या हफ्ते के दिन क्या शिकार किया नहीं, और हफ्ते के दिन शिकार करना ये मना, हम तो क्या इतवार वाले दिन शिकार कर रहे हैं। अब बाद हज़रात कहते हैं कि ये जायज है उनमें से, और बाद हज़रात कहते हैं कि जायज नहीं थे। अब जो कहते थे कि जायज नहीं है उनके फिर दो गिरोह बन गए। कुछ हजरात उनको मना करते थे और कुछ हजरात इनको मना नहीं करते थे। जो मना नहीं करने वाले थे वो कहते थे कि इनको हम समझाएंगे, इनको हम मना करेंगे, तो इन्होंने माननी तो है कोई नहीं। ऐसी सूरत के अंदर वो मना ही नहीं करते थे। अब एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम फजर के वक्त निकले के देखा कि वो जो कौम है वो तकरीबन 60,000 लोग थे, हमें एक भी नजर नहीं आ रहा। अब जब एक भी नजर नहीं आ रहा तो वो एक मैदान के अंदर दीवार के इर्द गिर्द, जो इर्द गिर्द दीवार बनी थी उसके अंदर वो क्या कैद हुए पड़े थे। अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस दीवार से फांक कर देखा तो ये सारे के सारे जो जवान थे वो सारे के सारे बंदर बने हुए हैं, और जो बूढ़े हजरात थे वो सारे के सारे खंजीर बने हुए थे। अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा तो वो जो बंदर और वो जो खंजीर थे वो तो क्या लोगों को पहचान सकते थे, लेकिन लोग इनको नहीं पहचान सकते थे कि ये कौन है, ये मेरा मामा है, ये मेरा चाचा, ये मेरा बाबा है, क्या है, पहचान नहीं सकते थे। वो 3 दिन जिंदा रहे, उसके बाद उनको क्या है, मौत आ गई, वो क्या हो गए, मर गए। इसी को फरमाया वलकद अलिमतुमुल्लज़ीना अतदऊ मिनकुम बिसब्त। हफ्ते के दिन के बारे में जिन्होंने जुल्म किया, ज्यादती की, तो हमने उनको क्या कहा कि तुम धुतकारे हुए बंदर बन गए। इस आयत मुबारका के अंदर देखने से ये मालूम होता कि ये हुजूर अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है कि सरकार अलैहिस्सलाम उम्मी है, अनपढ़ हैं, आपने किसी से नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी हुजूर गैब की खबर बतला रहे हैं जो आपसे सदियों पहले क्या हो चुकी हैं, जिससे मालूम होता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के पास क्या आती है, वही आती है, कलाम खुदावनी ही आता है। हुजूर उनकी क्या कर रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि क्या तुम्हारे साथ ये मामला हुआ या कि नहीं हुआ। तो वो इसकी तस्दीक कर रहे हैं, जिससे मालूम होता है कि हुजूर के पास क्या वही के तौर पर आपको बतला दिया गया था। अब यहां पर एक बड़ी लंबी बात यह भी की जाती है कि आया जो मौजूदा दौर के बंदर हैं, जो आजकल के खंजीर है, आया वो उन्हीं की ज़ुर्रियत है या कि नहीं। इसके अंदर 2 कौल है। जमहूर हज़रात कहते हैं कि नहीं, जो बनी इसराइल के लोग बंदर बन गए थे या खंजीर बन गए थे वो सारे के सारे 3 दिन तक जिंदा रहे, उसके बाद उनको क्या मौत आ गई थी, उनकी ज़ुर्रियत आगे नहीं चली। लेकिन अल्लामा इब्ने अरबी उसका नजरिया है कि वो कहते हैं कि नहीं, उनकी ज़ुर्रियत आगे चली, और ये भी मुमकिन है जो आज के दौर के बंदर हैं, जो आज के दौर के खंजीर हैं, मुमकिन है कि वो उन्हीं की ज़ुर्रियत में से हों। लेकिन जो जमहूर हज़रात ने कौल पेश किया कि उनकी ज़ुर्रियत आगे नहीं चली, उन्होंने अपने इस कौल पर यह दलील पेश की कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाया इन्नल ममसूहा ला यंसुरु वला याकुलु वला यशरबु वला यईशु अक्सर मिन सलासति अय्याम। फरमाया कि जो मसख शुदा लोग हैं,
یا مسخ شدہ جو قوم ہے ان کی آگے نسل نہیں چلتی، نہ ہی انہوں نے کھایا نہ پیا، اور نہ ہی وہ 3 دن سے زیادہ زندہ رہے، جس سے معلوم ہوتا کہ مسخ شدہ جو قوم تھی، جو بندر بن گئے تھے یا خنزیر بن گئے تھے، ان کی کیا موت واقع ہو گئی تھی۔ ابن عربی نے اپنے اس قول پر 3 طرح کے دلائل پیش کیے۔ پہلی دلیل یہ دی کہ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا فقدت امۃ من بنی اسرائیل لا يدرى ما فعلت ولا اراها الا الفار الا ترونها اذا بزع لها البان الابل لم تشربه واذا بزع لها البان شربته۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک امت جس کو کیا مسخ دیا گیا تھا، اس کو کیا رگڑ دیا گیا تھا، وہ کیا بندر بن گئے تھے یا خنزیر بن گئے تھے، اب وہ کیا ختم ہو گئی تھی، وہ گم ہو گئی تھی، معلوم نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ جو چوہا ہے ممکن ہے کہ یہ چوہا انہی میں سے ہو کہ جن کو کیا کیا گیا تھا، مسخ کیا گیا تھا، اسی وجہ سے اس کے سامنے اگر اونٹ کا دودھ رکھا جائے تو یہ نہیں پیتا، اور اگر بکری کا دودھ رکھا جائے تو یہ کیا کر لیتا، پی لیتا۔ ایسے ہی انہوں نے اپنے اس دعوے پر دوسری دلیل پیش کی، اتی النبی بذب فابى ان ياكل منه وقال لا ادري لعله من القرون التي مسحت۔ حضور کے سامنے ایک گو لائی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا کوئی گوشت نہیں کھایا، انکار کر دیا، اور حضور نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ یہ اسی قوم سے ہو جس قوم کو کیا کیا گیا تھا، مسخ کیا گیا تھا۔ تیسری روایت انہوں نے اس بات پر یہ کی کہ حضرت عمر بن میمون، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے صحیح بخاری کے اندر نقل کیا کہ عمر بن میمون وہ روایت کرتے ہیں رائے تو فی الجاہلیت قردۃ قد سنت فرجمتها معهم۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت کے اندر ایک بندر کو دیکھا کہ جس نے بندریا کے ساتھ کیا کیا، زنا کیا۔ اب بندریا کے ساتھ زنا کرنے کی وجہ سے تمام بندروں نے اس کو سنسار کیا، پتھر مار کے اس کو مار دیا، تو میں نے بھی اس کے ساتھ کیا کیا، ان کے ساتھ کیا سنساری کی، یعنی کہ ان کو کیا کیے، پتھر مارے۔ اب ان 3 روایات کی وجہ سے ابن عربی کہتے ہیں کہ مسخ شدہ جو حضرات تھے ممکن ہے کہ یہ جو آج کل کے بندر ہیں یا خنزیر ہیں ان کی کیا نسل ہو، کیونکہ ان روایات سے یہی ثبوت ملتا ہے۔ لیکن جو جمہور حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو پہلی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ چوہا ممکن ہے کہ وہ اس سے ہو، کیونکہ یہ اونٹ کا دودھ نہیں پیتا، بکری کا دودھ پی لیتا ہے، یا گو کا گوشت آپ نہیں کھایا، اور فرمایا کہ یہ ممکن ہے کہ یہ مسخ شدہ میں سے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جواب اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم نہیں تھا، حضور نے یہ گمان پیش کیا، یا یہ آپ کا جو ہے نا وحی سے پہلے کا معاملہ ہے، لیکن جب آپ کو وحی ہو گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ان اللہ لم یہلک قوما او یعذب قوما ویجعل لهم نسلا وان القردۃ والخنازیر کانوا قبل ذلک۔ حضور نے فرمایا کہ کسی قوم کو اللہ تعالی نے ہلاک نہیں کیا یا عذاب نہیں دیا، لیکن کہ اس کی کیا آگے نسل چلے۔ فرمایا کہ جو بنی اسرائیل کے بندر اور خنزیر بنے، تو اس سے پہلے بھی تو کیا ہے، بندر اور خنزیر موجود تھے۔ اس روایت کی وجہ سے جو نص صریح معلوم ہوتا ہے کہ بندر اور خنزیر پہلے بھی تھے، جب پہلے تھے تو اب پہلوں کی کیا ہے ذریت اور نسل تو چل سکتی ہے، لیکن جو بنی اسرائیل کو کیا ہے بندروں سے تبدیل کیا گیا تھا یا خنزیروں سے تبدیل کیا گیا تھا، ان کی کیا ہے نسل اور ذریت آگے نہیں چلی۔ اور جو عمر بن میمون والی روایت ہے کہ کیا ہے بندریوں کو کیا کیا گیا اور بندر کو کیا کیا گیا اور رجم کیا گیا، اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ اصل کے اندر خلاف قیاس ہے، کیونکہ حد کا جاری کرنا یہ انسانوں کے اندر تو ممکن ہے، یہ بہائم کے اندر، چوپایوں کے اندر اور حیوانات کے اندر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اگر اس روایت کو صحیح مان بھی لیا جائے تو ممکن ہے کہ وہ جو بندر اور بندریوں کو کیا کیا گیا تھا، ان کو مسخ کیا گیا تھا، ممکن ہے کہ بندر بنی اسرائیل کے ساتھ رہتے ہوں، اور بنی اسرائیل کے بارے میں رب تعالی نے یہ حکم نازل فرمایا تھا کہ تم کیا کرو، زنا کرو، تو زنا کرنے کی وجہ سے تمہیں کیا سنسار کیا جائے گا۔ اب انہوں نے ہو سکتا ہے بندروں نے ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ دیکھ لیا ہو کہ زنا کی سزا کیا ہے، سنسار کرنا، تو انہوں نے کیا ہے اس سے لے لیا، کیونکہ بندر بڑا عقل مند ہوتا ہے۔ دوسرا اس کا جواب یہ بھی دیا گیا کہ وہ جو بندریوں اور بندر کو کیا کیا گیا تھا، سنسار کیا گیا تھا، وہ صورتاً تو بندر اور بندریہ تھے، لیکن حقیقت کے اندر وہ کیا تھے، جن تھے، اور جنوں کے اوپر عبادات کیا ہوتی ہیں، نافذ ہوتی ہیں۔ اس لیے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسانوں اور جنوں کو ہم نے کیا کیا، اپنی عبادت کے لیے کیا ہے پیدا کیا گیا۔ اس روایت سے اور ان حکایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو موجودہ دور کے بندر یا موجودہ دور کے خنزیر ہیں، ان کی ذریت آگے نہیں چلی۔ موجودہ دور کی جو بندر ہیں یا خنزیر ہیں، یہ
उस बनी इसराइल के ज़ुर्रियत से नहीं जिनको क्या किया गया था, मज़ाक किया गया था। और दूसरी बात ये हैरतनाक ये भी है कि आजकल के जो सोशल मीडिया के ऊपर जो अपने आप को क्या कर रहे होते हैं, इंजीनियर बोल रहे होते हैं या प्रोफेसर कह रहे होते हैं, वो इतना बड़ा एक ब्लंडर मारते हैं कि वो कहते हैं कि इंसान जो है ना पहले जमाने के अंदर बंदर था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरबीज होते होते इंसानी शक्ल के अंदर होगी, जो कि बिल्कुल तौर पर कुरान और सुन्नत के क्या मुखालिफ है। अब मैंने पीछे खलीफा इसके अंदर हमने तफसील की थी कि सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया गया, पैदा किया गया। अब इंसान का जो असल है वो हजरत आदम, और हजरत आदम के बारे में हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरतिन, हजरत आदम को अल्लाह ताला ने अपनी सूरत पर क्या किया, पैदा किया है। जब हजरत आदम असल है और हजरत आदम को क्या मिट्टी से बनाया गया और उसको अल्लाह ने अपनी सूरत पर बनाया, तो ये कौल करना और ये दावा करना कि वो पहले क्या था, बंदर था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर तरबीज होती गई, तरबियत होती गई, तो क्या कमाल की तरफ आते हुए ये शक्ल बन गई, ये बिल्कुल कुरान और सुन्नत के क्या है, मुखालिफ है। हक़ ताला हमें सही मानों के अंदर दीन की समझ अता फरमाए और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक और अता फरमाए।